السلام علیکم۔ ظاہری صفائی سے زیادہ باطنی صفائی کو اسلام میں اہمیت ہے۔ ظاہری صفائی جتنی مرضی ہو، اگر باطن کی دل کی صفائی نہ ہو، تزکیہ نفس نہ ہو، دل کا تزکیہ نہ ہو، اتنی دیر تک کام نہیں چلتا، چاہے جتنی مرضی اسلام کے راستے میں قربانی دے لو، آپ جتنا مرضی ظاہری طور پر پیسہ خرچ کر لو، جب تک آپ اپنے دل سے وہ تقوی القلوب میں کی منزل پر نہیں چلے جاتے، جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کی قربانی کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، جب تک کہ آپ یعنی کہ وہ تقوی القلوب نہیں ہے، آپ کے دل کا تقوی نہیں ہے، تو مجھے آپ کے جانوروں کی گوشت کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے جو آپ قربانی دے رہے ہیں۔ اسی طرح ظاہری صفائی اور باطنی صفائی ہے، یعنی کہ ظاہری طور پر صفائی تو انگریزوں نے بھی اختیار کی ہوتی ہے، جن کو کہتے ہیں ہم کہ وہ حرام کھاتے ہیں، انہوں نے کپڑے صاف پہنے ہوتے ہیں، بڑے اچھے کپڑے، نہا دھو کر آتے ہیں، شیمپو لگا کے، ویل ڈریس ہو کے، یعنی کہ بہت سے غیر مسلمین صفائی میں تو ہمارے سے اچھے ہوتے ہیں، بلکہ گٹر صاف کرنے والے جو چوڑے ہوتے ہیں وہ بھی صفائی کا کام کرتے ہیں۔ صفائی نصف ایمان ہے، تو آدھا ایمان تو وہ لے گئے غیر مسلمین ہم سے، تو باقی آدھا ہمارے پاس رہ گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل وہ ظاہر کی صفائی نہیں ہے، اصل باطن کی صفائی ہے۔ جب باطن کی صفائی ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو چاہے کسی گندے گٹر میں پھینک دیا جائے، گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا جائے، آپ پاک ہی رہیں گے، آپ ناپاک نہیں ہو سکتے جب تک آپ کا دل پاک ہو گیا نا۔ بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ جسے چاہے تزکیہ نفس دے، جسے چاہے پاک کرے، اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ سے رجوع کرنے کا معاملہ ہے۔ میرا کام اسلامک ورلڈ کی امن اور یونائٹی کا ہے، انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی۔ نسبت وحدت خدمت خیر کے ساتھ، اللہ حافظ۔